اب اس میں ذات بذات خود جو ہے وہ اپنے اندر ایک قوت و طاقت رکھتا ہے. اس میں صفاتی جو ہے وہ اپنی یقینی طور پر ایک قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ صفاتی ہیں اور یہ ذاتی ہے. بھائی حی ہونا، قیوم ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا ہے نا، وہ یقینی طور پر اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ان تمام صفات کو جب جمع کر دیا جائے تو اس کا ذاتی اسم کیا بنتا ہے؟ اللہ. تو اس میں قوت و طاقت کیا ہے؟ زیادہ ہے، کہ وہ کیونکہ ساری صفات کا مجموعہ ہے نا. تو اس لیے اس میں ذات سے ابتدا جب آپ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہی ہے. اب اس سبق کے ساتھ ساتھ، اس مراقبے اور ذکر کے ساتھ ساتھ، خالی یہ نہیں کہ میں نے آپ سے کہہ دیا اور آپ کو بتا دیا کہ جناب یہ آپ کے الٹے بستان کے 2 انگل نیچے اس مقام پر آپ انگلی رکھیے، اور میں نے آپ کو تلقین کی 3 مرتبہ اللہ اللہ اللہ. ٹھیک. اب اس کے بعد میں نے یقین کریں کہ ایک طرح سے آپ کے اندر زیرو کا بلب چلا دیا ہے نا. اب اس زیرو کے بلب کو طاقت دینا اور اس کو 1000 واٹ تک لے کے جانا، وہ کس کا کام ہے؟ وہ سالک کا یا مرشد کا؟ سالک کا کام ہے. اب سالک بھاگ رہا ہے دائیں بائیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے اوراد بتا دے، مجھے وظائف بتا دے، مجھے فلاں چیز بتا دے، مجھے فلاں چیز بتا دے. بھائی اوراد و وظائف اور اذکار اپنی جگہ ہے، وہ ساتھ ساتھ تم نے کرنے ہی کرنے. صبح شام کے اوراد و وظائف، ذکر، اذکار، وہ سب کو بتائی جاتی ہیں، تسبیحات وغیرہ. میں خود بتاتا ہوں، جیسے موقع آیا جو آیا بیان کرتا ہوں یا نہیں کرتا. تو وہ تو کرنے ہی کرنے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جو مین آبجیکٹ ہے تمہارا وہ کیا ہے؟ ذکر و مراقبہ. کیوں؟ میں نہیں ویسے کہ جب ایک نشہ کرنے والے کو کسی نشے کی عادت ہو جائے تو کیا پھر اس کو کسی اور چیز میں مزہ آتا ہے؟ بس وہ سارا دن پھر اسی نشے میں دھت رہے گا. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو صحیح معنوں میں اس کا نشہ لگ جائے تو اس کے بعد کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی. ایسا ہے یا نہیں ہے کہ جب اس کے ذکر کی 31 سال پہلے لگی تھی، آج تک ٹھیک اس کے ذکر کی اور اس کے ساتھ اس کی فکر کی، اس پہ غور و فکر کی. مراقبہ کیا ہے؟ غور و فکر ہی ہے نا. عادت ہو جائے تو پھر کچھ اور باقی رہتا ہے؟ کچھ باقی نہیں رہتا. اب یہاں تقاضا بار بار یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے دیجئے. تو بھائی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کر لوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ بھی پڑھ لوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، تو بھائی تو اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ جب تیری میں باقی ہے اور تو اپنی میں سے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے نفس پہ کھڑا ہے. اگر تو نے بیعت کی ہے اور تو ایک سالک ہے، اب چاہے تو بیعت مجھ سے ہے یا کسی اور سے ہے یا قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ عالیہ سے ہے،
اور اس کے باوجود تو تقاضا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے نفس امارہ پہ ہی کھڑا ہوا ہے، کیونکہ تیرے اندر تیری میں باقی ہے۔ تو اب تجھے ذکر کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کس پر کرنا ہے؟ اپنے نفس پہ کرنا ہے، کیونکہ جب تم نے بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے معنی ہے سودا کر لیا، جب سودا کر لیا تو نے اپنے آپ کو بیچ دیا، تو اب تیری مرضی تھوڑی چلے گی، اب تو نے جس کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچا ہے، اب تو اس خریدنے والے کی مرضی چلے گی نا بھائی، یہ تیری مرضی چلے گی کہ تو یہ چاہتا ہے تو اس لیے تیری مرضی کے مطابق تجھے چلایا جائے، تو پھر چلو اپنی مرضی کے مطابق۔ اب تم جس طرح مانگو گے تم کو اجازت تو دے دی جائے گی، لیکن ایسی اجازت کا اور پھر ایسے پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا، ثواب سے انکار کوئی نہیں ہے، لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو فائدہ حاصل روحانی طور پر ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جو مرشد خود سے عطا کرتا ہے وہ باقاعدہ رجسٹر میں انٹری ہوتی ہے، کہ بھئی آپ کا مثال کے طور پر اس پہلے سیشن یا سیمسٹر کے اندر یہ سلیبس ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس سیمسٹر میں یہ سلیبس کرانا ہے، تو اب اس بچے کا اتنا اس سیمسٹر میں سلیبس کمپلیٹ ہو گیا اور اس کا یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو وہ تمام کون کرائے گا؟ استاد کرائے گا نا۔ اب استاد تمہاری قابلیت کو دیکھتے ہوئے کرائے گا، تو وہ تمہارا کھاتا کھولا جاتا ہے اور تمہارے کھاتے کے اندر وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ قوانین کا پتہ نہیں ہے کہ جس ادارے میں تم نے داخلہ لیا وہاں کے قوانین ہیں کیا۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بیعت ہو کر احسان پیر پر ہوتا ہے، کہ پیر پر احسان ہو رہا ہے کہ ہم اس پیر سے بیعت ہو گئے، بس جلدی جلدی منزل طے کرا دو۔ تو بھائی بچوں کا کھیل نہیں اتنا آسان کام ہے، انتہائی صبر کا کام ہے۔ کیوں کہ اس کی 10 منزلیں مرتب کیے، وہ آگے بیان کروں گا میں، جو صبر سے شروع، جو توبہ سے شروع ہوتی ہے اور رضا پہ ختم ہوتی ہے۔ اب جب تم اپنی طرف سے چیزیں مانگتے رہو گے تو آخر میں کیا ہوگا؟ جیسے میاں کرتے ہیں کہ کسی نے آیا اور آ کے کہا کہ میاں یہ اجازت دے دیجیے، دے دی۔ اب میں حیران میں شروع میں ایسا دیکھتا تھا، ایک دن مجھ سے برداشت نہیں، میں نے کہا میاں بچے یہ کل کے بچے ہیں، تو کہنے جیسے انہوں نے اجازت مانگی ویسی میں نے اجازت دے دی۔ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز پڑھ لی تو ہم فلاں مقام پر پہنچ گئے۔ پہلے کبھی بیٹھ کے پوچھو تو مرشد سے مقام ہے کیا، اب مقام ملتا کیسے؟